السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال تعالى في موضع آخر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالی کی جو عبادت رمضان المبارک کے اندر ہم کر رہے تھے، جس طرز پر ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے تھے، مان رہے تھے، گزشتہ جمعہ بیان ہوا تھا کہ اسی کے مطابق ہمیں دوسرے مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ہماری تربیت ہوئی، اسی تربیت اور ٹریننگ کے مطابق 11 مہینے اور گزرے تو یہ بات مانا جائے گا کہ ہم تربیت یافتہ ہیں۔ اور اگر ہم نے رمضان المبارک میں تربیت حاصل کی، ٹریننگ ہم نے لی، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد اس تربیت اور ٹریننگ کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آیا، تو اس تربیت سے کوئی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم مجرمین میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد ہے عبادت کا، لیکن انسان کے اس دنیا کے اندر بھیجنے کا جو مقصد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ بتایا ہے خلافت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہماری پیدائش کا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کی ذمہ داری، دنیا کے اندر رواج دینے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر رکھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہی پیغام دیا۔ چنانچہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دنیا کی دیکھیں
تو انبیاء کرام अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात दिए, जो किताबें दी, जो दीन दिया, उस दीन और उस अहकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने गालिब किया है। लेकिन उसको गालिब करने के लिए, गालिब होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी मेहनत करवाई है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया। कुरान ये बताता है कि 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इक्ताई को पेश किया अपने कौम के सामने। और सूरह नूह उठाकर देखें तो नूह अलैहिस्सलाम खुद अपनी ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला के सामने कह रहे हैं कि अल्लाह, कोई ऐसा लम्हा नहीं था जिंदगी का, कोई ऐसा मौका नहीं था, कोई ऐसा मौसम नहीं था जिस मौसम में, जिस मौके के ऊपर मैंने आपकी बात को अपने कौम के सामने पेश न किया। और आखिर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, कि अब रूए ज़मीन पर इस कौम को आप बाकी मत रखें, खत्म कर दें। कुरान करीम में जितने भी अहकामात हैं वो अहकामात हमारे लिए इबरत व नसीहत हैं। हमें बताना मकसूद है कि एक नबी होकर भी अल्लाह के अहकामात की मेहनत के लिए पूरी जिंदगी अपने आप को, पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया। चंद लोग ईमान लाए, उसके बाद उस कौम के लिए बद्दुआ किया है। और हमारा मामला इसके बिल्कुल बरअक्स होता है, उल्टा होता है। हमें किसी ने सताया, हमें किसी ने तकलीफ दी, हमारी किसी ने मुखालिफत किया, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? बद्दुआइया कलिमा हमारी ज़बान से निकलता है। कोशिश बात की बात है, ये अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं करते। आपने क्या कोशिश किया? अल्लाह ताला ने अपना तारुफ अलग करवाया है कि मेरी ज़ात क्या है, मेरी ताकत क्या है, मैं जिसको चाहूँ लफ्ज़ कुन के ज़रिए से पैदा कर सकता हूँ, मेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता हिल नहीं सकता। ये सारी चीज़ें ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। लेकिन अल्लाह सिर्फ अपनी कुदरत और ताकत की बुनियाद पर रूए ज़मीन के निज़ाम को दुरुस्त करने वाले नहीं हैं। वरना अंबिया किराम की इतनी लंबी उम्र है और फिर इतनी मेहनतें यूं बेकार नहीं चली जाती। ऐसे ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया कि इनकी उम्र, इनकी मेहनत यूं ज़ाय हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, माँ को फिक्र लाहिक हुई कि फिरऔन का हुक्म जारी है कि बनी इसराइल में जो औलाद पैदा हो रही है बेटे की शक्ल में उसे कत्ल कर दिया जाएगा, ये तो कत्ल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाली। कुरान ने कहा उसे वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माँ ने, उनकी वालिदा ने एक संदूक में बंद किया और दरिया में डाल दिया। ये छोड़ नहीं दिया मूसा अलैहिस्सलाम को। माँ ने बेटी को मुतय्यन किया कि दरिया के किनारे किनारे जाओ, देखो कि इस बच्चे के साथ क्या मामला होता है। जब अल्लाह ने कह दिया था कि हिफाजत करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो माँ ने क्यों किया कि संदूक को दरिया में डाला, अपनी बेटी को मुतय्यन किया। ये जो असबाब अल्लाह तबारक व तआला साथ साथ अपने वादे के बता रहे हैं, वो हमारे लिए बता रहे हैं। और वादे की तकमील, अपनी ताकत का इस्तेमाल, अपने आप का तारुफ अल्लाह तबारक व तआला करवा रहे हैं कि हिफाजत करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन तुम भी कुछ करो। और अल्लाह तबारक व तआला चाह लेते तो नूह अलैहिस्सलाम पहले दिन पूरी कौम को बताते कि अल्लाह एक है। अंबिया किराम से ज़्यादा ज़बान के अंदर किसी की तासीर नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसीहुल लिसान, लोगों ने ये कहा कि आप साहिर हैं, जादूगर हैं।
اور مفسرین کے اقوال اٹھا کر دیکھ لیں، اس واسطے کہا تھا کہ جادو سیکھا نہیں تھا، اس واسطے نہیں کہا تھا کہ انہیں پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے جادو سیکھا ہے، بلکہ وہ دیکھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے تھے، تو وہ یوں کھنچ جاتا تھا جیسے جادو کے اثر سے لوگ کھنچ جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ تاثیر دیکھی تھی، وہ اثر دیکھا تھا، تو کہا آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ جب اتنا تاثیر زبان میں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ مکہ کی وادی، پورے مکہ کو ایک لمحے میں اس تاثیر سے متاثر کر کے مسلمان بنا دیتے، لیکن تاریخ بتاتی ہے قرآن کریم کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی پہاڑ پر چڑھ گئے، پوری قوم کو اکٹھا کر دیا اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کس سے کہا؟ اپنے پورے خاندان، پورے مکہ کے لوگوں سے، قریبی رشتہ دار ہیں، سب اپنے ہیں جنہوں نے صادق و امین کا لقب دیا ہے، ان کے سامنے کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ اس وقت کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک آدمی بھی اس زبان سے یا اس تقریر سے متاثر نہیں ہوا، اسلام کسی نے قبول نہیں کیا۔ ہاں حدیث سے بتاتی ہے کہ ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے، آپ نے ہمیں اس واسطے بلایا تھا، اس کا اثر نہیں ہوا، دکھائی نہیں دیا، لیکن کیا آپ نے اس پیغام کو عام کرنا چھوڑ دیا؟ اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے؟ 15 سال کے بعد، 13 سال کے بعد مکہ سے مدینہ گئے، وہاں پر جا کر اس کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے، لیکن یہ 13 سالہ جو عرصہ مشقت کے ساتھ گزرا ہے، لوگوں کو سمجھا کر گزرا ہے، لوگ انکار کر رہے ہیں، کان میں روئیاں ڈال لے رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنے مشن کو، اپنے کام کو چھوڑ دیا تھا؟ کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے بندوں کے ذمہ دیا ہے کہ یہ کام تمہارا ہے، تم کرو گے تو یہ فیصلہ میرا ہوگا۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اللہ کو بڑا آسان سمجھ لیا، ہم نے سوچا ہم ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے فیصلے بدل دیں گے۔ ابو لہب ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے نہیں مارا تھا، اتنی تاثیر ہے زبان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مظلوم کے آہ سے بچو، وہ زبان سے آہ نہیں نکلتی، آہ دل سے نکلتی، یعنی کسی کو تکلیف ہوئی، اس کے دل سے جو درد اٹھا، جو ٹیس اٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بچو۔ تو کسی کے دل سے اٹھ سکتا تھا، جسے بھی ستایا جائے اس کے دل سے اٹھ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی اٹھا ہوگا، لیکن اس کی تاثیر یوں نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین سے کافروں کو اور مخالفین کو یوں مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور ایسا کچھ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ پوری قوم اسلام کے مخالف ہے، مسلمانوں کے مخالف ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ کیا محنت کی ہم نے؟ ہمارے اعمال کے اندر کیا تبدیلی آ گئی؟ کیا کچھ ہم نے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ اللہ جہاں تک میری سکت میں تھا، جہاں تک میں کر سکتا تھا اللہ میں نے کیا، اب میں نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو پلٹا دیا۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، پہلی جنگ ہے، 313 مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، نہتے کچھ نہیں آتا، جنہیں لڑائی کرنا تک نہیں آتا، اور ایک طرف تربیت یافتہ فوج ہے، کھڑا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صف بندی کروا دی اور کہا ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان کے پاس تلواریں ہیں، تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، مقابلے کے لیے دل و جان سے تیاری کر لو۔ جب تیاری کر لیا لوگوں نے، صحابہ کرام نے، اب ہاتھ اٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور کہا کہ اللہ یہ میرے بس میں تھا، میں جن کو لا سکتا تھا میں لایا، کھڑا کر سکتا تھا میں نے کھڑا کر دیا۔ تلواروں کا مقابلہ ہاتھوں سے نہیں ہوا کرتا ہے، تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا ہے، لیکن یہ نہتے تیرے حکم کی بنیاد پر دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ صفحے ہستے سے مٹ گئے تو اب دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔
جب یہ دعا قبول ہونے والی تھی تو صف بندی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سنت بتا رہی ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا. جب ہم آگے بڑھ کر کریں گے تو ہماری دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر پیدا کرے گا، اور جب تک ہم نہیں کریں گے تاثیر پیدا ہونے والی نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اچھا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ اسے معاف کر دیتے. کیوں؟ کچھ لوگوں نے اس کے تعلق سے اچھے ہونے کی گواہی دی ہے، کچھ لوگوں نے کچھ ہمت کر کے کہا ہے، کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدکار تھا، برا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ہمت کیا، کچھ لوگوں نے کام کیا، کچھ لوگوں نے کہا. اس کہنے کو میں ٹال نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ بدل دیا. ہم الیکشن کے لیے یہ پوری تمہید، ابھی الیکشن کا زمانہ ہے، ہم الیکشن کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں. کس حد تک؟ کوئی مشورہ دیتا قنوت نازلہ کر دیا جائے، جمعے میں دعا کر دی جائے، تسبیح پڑھی جائے، رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو بھیجا تھا کہ کسی کے لیے استعمال کیا جائے گا، کسی کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. یہ نہیں کہا ظالم کے لیے ہتھیار ہے، نہیں کہا. اللہ تعالیٰ الدعاء مخ العباد، اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت کا مغز ہے. بد دعا یہ عبادت ہے. کس کو کہاں استعمال کر لیا ہم نے؟ زہریلی دواؤں کو زہر کے اثر کے زائل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نقشے کو، کائنات کے نظام کو نہیں تبدیل کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ 1 لاکھ تقریباً 36,000 یا کتنے صحابہ کرام کا تذکرہ آتا جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. اس وقت اتنی تعداد، لیکن ان تعداد میں آپ نے فرمایا تھا کہ جس کی اتباع کر لی جائے شریعت کے معاملے میں تمام لوگ نجات یافتہ ہو جائیں گے. جس کی چاہے اتباع کر لیں، جس کی بات چاہے مان لیں. لیکن اپنے مسلح پر کھڑے ہونے کی جو تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ یوں خلفائے راشدین کو جانتے ہیں، 4 خلیفہ تھے. وہ تربیت کسی کسی کے اندر ہوا کرتی ہے، وہ صفات کوئی کوئی پایا کرتا ہے. کسی کو بھی ایرے گہرے کو ہم اٹھا کر یہ کہتے ہیں یہ میرا رہبر ہے، یہ میرا قائد ہے، اسے میں اپنا حاکم مانتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں نہیں بتایا. جو مخلوق کی خدمت کا عادی ہو، جس کے پاس وہ طاقت ہو، وہ صلاحیت ہو کہ پوری قوم کو اپنا سمجھنے والا ہو، آپ اسے قائد سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کون آپ کے لیے تکلیف کو برداشت کرنے والا ہے، کون آپ کے راحت کا خیال کرنے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری خلافت کے اندر ایک کتا بھوک کی وجہ سے مر جائے گا تو کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، اس سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہر بندہ، ہر شخص میری امت کا حاکم ہے. وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے وہ خود اپنے سے سوال کرے کہ جو اس کے ماتحت ہیں، جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. حاکم ہونے کا فریضہ وہ نبھا رہا ہے یا نہیں نبھا رہا ہے. شوہر ہے، حاکم ہے بیوی کا، اپنی اولاد کا حاکم ہے باپ ہونے کی حیثیت سے. بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے حاکم ہے. چچا ہے، چچا ہونے کی حیثیت سے حاکم ہے. کیا حاکمیت کی ذمہ داری صرف اتنا رہ گئی ہے کہ آپ ڈانٹیں، آپ کھانے کا انتظام کرتے ہیں؟ آپ اس کے روح کے بھی حاکم ہیں، اندرونی کیفیات کے بھی حاکم ہیں. اگر آپ نے عدل نہیں کیا، اگر آپ نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری نہیں کی تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو تمام حاکمین کے اوپر حاکم مقرر کر دیا جائے گا وہ عادلانہ نظام دنیا کے اندر قائم کر دے گا؟ ناممکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے حاکم متعین کر دی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے شکوہ کیا ان کی خلافت کے زمانے میں
کہا اب وہ بات نہیں رہی جو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس وقت مشیرین ہم لوگ تھے. فرمایا اس وقت مشیرین ہم لوگ تھے, اس وقت مشیرین آپ لوگ. کتنا فرق ہو گیا کہ ہم مشورہ دیا کرتے تھے, خیر کے مشورے دیا کرتے تھے, کوئی ہمارا اپنا مفاد نہیں ہوا کرتا تھا, ہمارا اپنا کوئی نفع نہیں ہوا کرتا تھا. اس واسطے وہ عادلانہ نظام قائم تھا. آج مشورہ دینے والی جو قوم ہے وہ تمہاری قوم ہے, تمہارے اندر مفاد پرستی آ گئی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عادلانہ نہیں ہو سکتا. اپنے تئیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ ہمارے اختیار میں ہے. میں عادل بننا چاہوں کوئی روکنے والا نہیں ہے, میں انصاف کرنا چاہوں کوئی روکنے والا نہیں ہے, یہ میرے اپنے اختیار میں ہے. لیکن آپ کو میں انصاف کرنے والا بنا دوں یہ میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے. لیکن اس عادلانہ نظام کی جو کڑی اور لڑی ہے اگر اس کو ایک ایک کر کے پرو دیا جائے تو پوری زنجیر اور پورا معاشرہ یوں عادلانہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہمارے اندر جو حاکمین پیدا کریں گے وہ چاہے کافر تو ہو سکتے ہیں لیکن ظالم نہیں ہو سکتے. کافر ہو سکتے ہیں, ظالم نہیں ہو سکتے, لیکن وہ تبدیلی میرے اندر آنی چاہیے, آپ کے اندر آنی چاہیے. اگر نہیں آ رہی ہے تو ہمیں رونا نہیں چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مجھ سے کوئی شکوہ کرتا اپنی اصلاح کے بغیر تو ایسی قوموں کو میں صفحہ ہستی سے مٹا کر دوسری قوموں کو دنیا کے اندر آباد کرتا ہوں. پھر وہ قوم مجھ سے ڈرتی بھی ہے, توبہ اور استغفار بھی کرتی ہے, ان کی طرح حرکات نہیں کرتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ سے کہا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے تو آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کہا ہے, عبدی کہا ہے, اے میرے بندے. ہم الحمدللہ رب العالمین جب کہتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, فوراً جواب آتا ہے. اللہ مجھ سے آپ سے کہتا ہے کہ میں اے میرے بندے میں حاضر ہوں. کسی کافر سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبدی کا لفظ استعمال کر کے نہیں کہتا میں تیرے سامنے حاضر ہوں. وہ نسبت ہے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, لیکن اللہ روٹھ گیا ہے. منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز نہیں مانگی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ندامت کا ایک آنسو کافی ہے. وہ ہتھیار ہے کہ جو میرے غضب کے اوپر بھاری ہے, جو میرے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا ہے. بس نادم ہو جائے بندہ کہ مجھ سے جو غلطیاں ہو رہی تھی اب وہ غلطیاں سرزد ہونے والی نہیں ہیں. دوسری چیز بیٹھ کر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے صاف واضح طریقے پر. دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں بڑی لمبی رہی ہیں. ان مسلمانوں کی حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے جو قوم اٹھی تھی اس قوم کا نام ہے تاتاری حکومت ان کی ہندوستان تک آئی. وہ تاتاری قوم مورخین لکھتے ہیں بہت کم تھے, جنگلات میں رہتے تھے, لیکن بڑے مضبوط ارادے کے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ جب ظلم زیادہ ہو گیا تو ایک تاتاری بوڑھا پہاڑ کے چوٹی کے اوپر چڑھ گیا. اسے مسلمانوں نے بتایا تھا ہمارا اللہ اوپر رہتا, اللہ. تو اسے تصور آیا کہ اللہ اوپر رہتا ہے تو سب سے اونچائی پر چلا جائے. اونچائی پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ تیرے بندے ہیں اور اتنا ظلم کر رہے ہیں تو تیرا عدل کیا ہے, تیرا انصاف کیا ہے؟ ہم تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں, پھر ظلم ہمارے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ اگر تو اللہ ہے, حاضر ہے, تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو انصاف کر. مورخین لکھتے ہیں اس کے بعد معاملہ جب پلٹا ہے تو تاتاری ایک عورت بھی اگر بازار میں چلی جایا کرتی تھی 40 مسلمان ہتھیاروں سے لیس نظر آیا کرتے تھے. وہ کہتی تھی یہی لیٹ جاؤ, میرے پاس تلوار نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, میں گھر جا کر تلوار لے کر آؤں گی تو میں قتل کروں گی. مورخین کہتے ہیں 40 ہتھیاروں سے لیس مسلمان لیٹے ہوئے اس انتظار میں رہتے تھے کہ وہ تاتاری آئے گی ہمیں قتل کرے گی.
یہ روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مسلمانوں میں پیدا کیا تھا، ظلم کی بنیاد، عادلانہ نظام قائم نہ کرنے کی بنیاد پر۔ آج آپ وہی تاریخ پلٹ لیں، وہی تاریخ پلٹ لیں، آپ اکیلے کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ لشکر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کوئی غیر مسلموں کا گاؤں آ جائے آپ کانپ جائیں گے، آپ کانپ جائیں گے۔ آپ سفر کرنے کے لیے یہیں سے پلاننگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ٹرین کا سفر اتنا لمبا ہے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر میرے اندر روب پیدا کیا، نظام بدل رہا ہے۔ اگر ہم ختم کیے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں ہم کسی لائق نہیں ہیں، ہم مفید نہیں ہیں دنیا کے اندر۔ اگر ہم مفید ہوتے تو کائنات کے نظام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر رکھتا، ہمارے اوپر روب یوں قائم نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا کے انسانوں کا دل میرے دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے، میں جب چاہتا ہوں دل کو پلٹا دیتا ہوں۔ جو میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جہاں مخالفت ہوئی پلٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم مسلمان مرعوب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہی حکومت آئے گی، پھر قانون بدلا جائے گا، اب تو ٹھیک تھا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کبھی اللہ سے ہم نے شکوہ کیا کہ اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں، اب تک میں اتنا بگڑا ہوا تھا تب بھی تو نے مجھے رکھا ہے، اس لائق رکھا کہ میں بحفاظت ہوں، اب اس سے زیادہ بگڑ جاؤں گا تو کیا تو مجھے رکھے گا؟ کبھی سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ کبھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ قرآن کریم میں 30 پارے، انبیاء کرام میں تقریباً 25 انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا تذکرہ تکرار در تکرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور زیادہ تر ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن قوموں نے اپنے آپ کو فرعونیت والا یا بادشاہت والا کہا تھا۔ طاقتور قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کر کے کہا ہے کہ ان قوموں کو ہم نے زمین بوس کر دیا، ہم نے مٹی میں ملا دیا ہے۔ کیوں کہا؟ تاکہ تکبر نہ آنے پائے، انانیت نہ آنے پائے۔ یہود نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ ہمیں بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر موت کی تمنا کرو، اگر یہ بات ہے تو موت کی تمنا کرو، مر کے دکھاؤ۔ یہی عقیدہ آج میرا اور آپ کا ہے کہ میں سوچتا ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھ سے بھی وہی کہہ رہا ہے مر کے دکھاؤ، موت کی تمنا کرو۔ موت کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، پسینے پیروں تلے آنے لگتے ہیں، یعنی ہم مرنا نہیں چاہتے، اور جو مرنا نہیں چاہتا وہ اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا۔ جو موت سے اتنا ڈرے وہ اللہ کا قرب ہو جائے، قریبی ہو جائے، اللہ کا بالکل پسندیدہ بندہ بن جائے، ناممکن ہے۔ اپنے اندر اصلاح پیدا کریں اور کوشش کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حق دیا ہے، اس حق کا صحیح استعمال ہو۔ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ووٹ جو ہوتا ہے وہ گواہی ہے۔ ہم کسی کو ووٹ دے کر گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے گواہی دینا چاہ رہے ہیں، گواہ ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یا ظالمین میں ظلم کے اعتبار سے کم ظلم کرنے والا ہے، فسادیوں میں کم فسادی ہے، یہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گواہی کو اگر تم ختم کر دو گے، یعنی گواہی نہیں دو گے، کوئی بندہ گواہی دینے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ گواہی دیں، اگر آپ نے کسی کے مطابق فیصلہ کر لیا، آپ نے دیکھ لیا آپ حقدار ہیں، تو گواہی ضرور بھی ضرور دیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس شخص کے مطابق اس شخص کے لیے گواہی دیں جس کے لیے آپ کا دل بتائے۔ یقیناً ظالمین میں اس کی جو لسٹ ہے، لسٹ میں اس کا جو نام ہے وہ سب سے نیچے ہے، تھوڑا سا اچھا ہے، آپ اس کو منتخب کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ کوشش اس بات کی کریں کہ ہر شخص اپنے حق کا استعمال کرے، جتنا ممکن ہو ہر شخص اپنے تئیں کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تیری سنت ہے، کوشش کرنے کے بعد فیصلہ تو صحیح لاتا ہے، اب ہم دعا کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ علیہ وسلم